وفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یکم ذوالحجہ 1441 ہجری جمعرات 23 جولائی کو ہوگی اور عید الاضحیٰ انشاءاللہ تعالی ہفتہ یکم اگست کو ہوگی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی پیش گوئیاں اور اعلانات دھرے رہ گئے۔ پاکستان میں ذوالحج کا چاند کہیں نظر نہیں آیا۔ عید الاضحیٰ یکم اگست بروز ہفتہ ہوگی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان کا اعلان۔ سعودی عرب میں عید 31 جولائی کو ہوگی۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 30 جولائی بروز جمعرات کو ادا کیا جائے گا۔ سینئر صحافی متی اللہ جان اسلام آباد سے اغوا۔ واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے 2 گاڑیوں میں سوار نامعلوم افراد متی اللہ کو زبردستی ساتھ لے گئے۔ متی اللہ نے یہ مزاحمت بھی کی، اپنا موبائل فون اسکول کی عمارت میں پھینکا، جسے اغوا کاروں کے ساتھ موجود ایک شخص نے حاصل کر لیا۔ پولیس تحقیقات میں مصروف۔ پولیس کے مطابق متی اللہ کی گاڑی اسکول کے باہر کھڑی ملی۔ ان کا ایک موبائل فون بھی گاڑی میں موجود تھا۔ متی اللہ کی اہلیہ کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا۔ متی اللہ جان کو جلد از جلد بازیاب کرایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا۔ مغوی کے بھائی کی درخواست پر چیف جسٹس ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر اور IG پولیس کو نوٹسز بھیج دیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، اگر متی اللہ جان کو بازیاب نہیں کرایا گیا تو فریقین کل ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں۔ متی اللہ جان کو 24 گھنٹے کے اندر بازیاب کر لیا جائے گا۔ معاملے خصوصی برائے داخلہ شہزاد اکبر کی یقین دہانی۔ شہزاد اکبر نے IG اسلام آباد کو بھی FIR درج کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں یہ تو طے ہے کہ متی اللہ کو اغوا کیا گیا، انہیں بازیاب کرانا حکومت کا فرض ہے۔ حکومت اپنا فرض پوری طرح ادا کرے گی۔ سینئر صحافی متی اللہ جان کے اغوا پر اپوزیشن کو تشویش۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے جلد بازیابی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا متی اللہ کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی مذمت۔ حکومت سے متی اللہ کی فوری بازیابی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا یہ صرف میڈیا کی آزادی پر ہی نہیں، جمہوریت پر بھی حملہ ہے۔ آج یہ متی اللہ ہے، کل یہ آپ یا میں بھی ہو سکتے ہیں۔ کورونا وائرس از خود نوٹس کیس۔ چیف جسٹس کا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پر شدید اظہار برہمی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، NDMA کو معلوم ہی نہیں کہ عدالت کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ NDMA نے ڈرافٹ کی اجازت سے باہر سے ویکسین درآمد کی، یہ کس نے درآمد کی نہیں بتایا گیا، اس میں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وزیر اعظم کو کہہ دیتے ہیں کہ سارا NDMA فارغ کر دے، کسی کو ایک پیسہ بھی کھانے نہیں دیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ ملکی اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال پر غور۔ آرمی چیف نے تمام فارمیشنز کی جانب سے بھرپور تیاریوں کو سراہا۔ سپاہی سالار نے واضح کر دیا، علاقائی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج تیار ہیں۔ حزب اقتدار کے خلاف حزب اختلاف کی پلاننگ۔ نون لیگ نے اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں بھرپور شرکت کا فیصلہ کر لیا۔ مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں APC سے متعلق غور۔ عید کے بعد پارلیمان اور پارلیمان کے باہر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ۔ مریم نواز میدان میں اتریں گی یا نہیں، فیصلہ پارٹی کرے گی۔ ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی پارٹی قیادت کے ساتھ بیٹھک لگائی۔ PP پنجاب کے رہنماؤں کو بزدار حکومت کی نااہلیاں اجاگر کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ نیب کے ذریعے پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے نون لیگ کے موقف کی تائید کر دی۔ لیگی رہنما احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا سعد اور سلمان رفیق کو 16 ماہ جیل میں رکھا گیا۔ شاہد خاقان عباسی بولے ملک میں احتساب کا تماشا لگا ہوا ہے، نیب اپوزیشن کو دبانے کا ایک آلہ ہے۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب کے وجود کا کوئی جواز نہیں، نیب کو اب ختم ہونا چاہیے۔ نیب نے LNG کیس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے اثاثے منجمد کر دیے۔ شاہد خاقان عباسی کی جائیداد اور گاڑیوں کے ٹرانسفر پر بھی پابندی لگا دی۔ سابق وزیر اعظم کی ہمشیرہ سعدیہ عباسی نے شاہد خاقان کی گاڑی کے ٹرانسفر کے لیے احتساب عدالت سے رجوع کیا۔
جس پر عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر دیا۔ شوگر بحران کے حوالے سے حکومتی اقدامات پر ترجمان سندھ حکومت کی شدید تنقید، وزیر اعظم کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ مرتضی وہاب بولے عمران خان جب بھی نوٹس لیتے ہیں مافیا کے بجائے عوام کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جو حکومت سے سوال کرتا ہے اس کے خلاف نیب انکوائری شروع ہو جاتی ہے۔ پنجاب کابینہ کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار، صوبائی کابینہ نے اعتماد کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ خاص لیگ کے وزیر عمار یاسر نے بھی پارٹی کی طرف سے اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں جن امیدواروں کے نام وزیر اعلیٰ کے لیے گردش کر رہے ہیں اب وہ اس کی تردید کریں۔ پاکستان میں کورونا کم ہونے لگا، مریض بھی وائرس کو شکست دینے لگے۔ 2,66,000 میں سے 2,08,000 سے زائد افراد صحتیاب، 24 گھنٹوں میں مزید 1,013 کیسز اور 40 اموات رپورٹ۔ ملک بھر میں اب تک مجموعی طور پر 5,639 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 196 دہشت گردوں کی رہائی کا پشاور ہائی کورٹ کا حکم معطل کر دیا۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے، فوجی عدالتوں سے ٹرائل کے بعد مجرمان کو سزا ہوئی، ہر کیس کے اپنے شواہد اور حقائق ہیں، کیا مجرمان رہائی کے فیصلے کے بعد جیلوں میں ہیں؟ ایڈیشنل اٹارنی نے تمام مجرموں کا جیل میں ہونے کا بتایا، جس پر سپریم کورٹ نے رہائی کا حکم معطل کرتے ہوئے اور دہشت گردوں کے مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی۔ کے خلاف 2 اہم گواہ عدالت میں اپنے بیان سے منحرف، راؤ انوار سمیت دیگر ملزمان عدالت کے روبرو پیش۔ نقیب اللہ کو کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے میں 13 جنوری 2018 کو قتل کر دیا گیا تھا۔ کراچی میں بجلی بحران کی ذمہ دار کے الیکٹرک قرار، نیپرا کی انکوائری ٹیم نے تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا، جواب کا جائزہ لینے کے بعد مزید کارروائی کا فیصلہ ہوگا۔ پی ٹی وی فیس بڑھانے کا فیصلہ آئندہ ہفتے تک مؤخر۔ کابینہ اجلاس میں وزراء نے قرار دیا کہ قومی اسمبلی کی منظوری کے بغیر اس طرح ٹیکس یا لیوی عائد نہیں کی جا سکتی۔ 2 سال سے پی ٹی وی اپنا بزنس پلان نہیں دے سکا، فواد چودھری۔ مراد سعید اور شیری مزاری بھی ٹی وی ٹیکس بڑھانے کے مخالف۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 2250 روپے اضافہ، فی تولہ قیمت 1,13,500 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,929 روپے بڑھ کر 97,308 ہو گئی۔ نٹکھٹ بکرے اور شرارتی بچڑے، مویشی منڈیوں کی رونق عروج پر۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری جاری، بچے بڑے سب پیارے مہمانوں کی آؤ بھگت میں مصروف۔ کمیٹی مفتی منیب الرحمان کا اعلان، سعودی عرب میں عید 31 جولائی کو ہوگی، حج کا رکن اعظم وفوق عرفہ 30 جولائی بروز جمعرات کو ادا کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے تمام مراکز سے بھی عدم رویت کی رپورٹ دی گئی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ 1 ذو الحجہ 1441 ہجری جمعرات 23 جولائی کو ہوگی اور عید الاضحیٰ انشاءاللہ تعالی ہفتہ 1 اگست کو ہوگی۔ اس سے قبل گزشتہ 2 ماہ سے وفاقی وزیر سائنس فواد چودھری مسلسل بذریعہ ٹویٹ اور میڈیا کے یہ بات عوام کو بتاتے رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ 31 جولائی بروز جمعے کو ہی ہوگی۔ عید انشاءاللہ 31 تاریخ کو ہے، اس کے لیے ڈرون کی ضرورت نہیں ہے۔ عید جو ہے وہ 31 تاریخ کو پاکستان میں عید ہوگی۔ پروونشل گورنمنٹس کو میں کہوں گا کہ اگر آپ لوگ بھی تھوڑا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ خرچہ کریں اور ہم آپ کو تمام ٹیکنیکل سہولتیں دے دیتے ہیں، اپنی اپنی آبزرویٹریز بنائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر چاند ہر آدمی جا کے خود ہی دیکھ سکے گا، تو مجھے امید ہے کہ پھر جو ہے رویت ہلال والوں کا کام ہم اور کم کر دیں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سینئر صحافی مطیع اللہ جان اسلام آباد سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی اہلیہ کو اسکول سے لینے گئے تھے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق مطیع اللہ کو نامعلوم افراد زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مطیع اللہ کو کل تک بازیاب کرانے کا حکم دے دیا ہے۔
سینئر صحافی متی اللہ جان اسلام آباد کے سیکٹر G6 سے لاپتہ۔ آپارا پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر ابتدائی رپورٹ تیار کر لی۔ پولیس کے مطابق متی اللہ جان کی گاڑی اسکول کے باہر کھڑی ملی۔ ان کا ایک موبائل فون گاڑی میں موجود تھا۔ اسکول کے باہر CCTV کیمرے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی، جس میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ نامعلوم افراد 2 گاڑیوں میں آئے اور متی اللہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ مزاحمت کے دوران متی اللہ نے اپنا موبائل فون اسکول کے اندر پھینک دیا۔ فوٹیج کے مطابق متی اللہ کو اغوا کرنے کے بعد اغوا کاروں کے ساتھ آنے والے نامعلوم شخص جس نے کسی ادارے کا یونیفارم زیب تن کیا ہوا تھا، اسکول کے اندر پھینکے جانے والا فون حاصل کر لیا۔ واقعے سے متعلق پولیس نے متی اللہ کی اہلیہ کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے متی اللہ کو بازیاب کرانے کا حکم دے دیا۔ مغوی کے بھائی کی درخواست پر چیف جسٹس ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر اور IG پولیس کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر متی اللہ جان کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا تو فریقین کل ذاتی حیثیت میں عدالت پیش ہوں۔ سینئر صحافی متی اللہ جان کے اغوا پر معاملے خصوصی برائے داخلہ شہزاد اکبر کا نوٹس۔ IG اسلام آباد کو واقعے کی FIR درج کرنے کی ہدایت کر دی۔ شہزاد اکبر نے کہا متی اللہ جان کو 24 گھنٹے میں بازیاب کرایا جائے۔ سینئر صحافی متی اللہ جان کے اغوا پر معاملے خصوصی برائے داخلہ شہزاد اکبر نے نوٹس لیا ہے اور IG اسلام آباد کو واقعے کی FIR درج کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ سینئر صحافی متی اللہ جان کے لاپتہ ہونے پر حکومت کو بھی تشویش ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ یہ طے ہے کہ متی اللہ کو اغوا کیا گیا، انہیں بازیاب کرانا حکومت کا فرض ہے، حکومت اپنا فرض پوری طرح سے ادا کرے گی۔ یہ تو طے ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے جلد ہی جلد، کم از کم ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کہاں پہ ہیں اور کیا کیا تدابیر اختیار کی جائیں جس سے کہ ان کو وہ کیا جائے، ریکور کیا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ حکومت کا فرض ہے اور حکومت اپنا فرض پوری طرح سے ادا کرے گی۔ سینئر صحافی متی اللہ جان کو اغوا ہوئے 10 گھنٹے سے زائد ہو گیا ہے، انہیں تاحال بازیاب نہیں کرایا جا سکا۔ مزید جانتے ہیں نمائندے آج نیوز عدیل سرفراز سے۔ عدیل، اب تک کیا کارروائی ہوئی اس حوالے سے اور کل ایک اہم سماعت بھی ہے، تو اس بارے میں بتائیے گا۔ جی بالکل، سینئر صحافی متی اللہ جان کو اغوا ہوئے لگ بھگ 10 گھنٹے سے زائد کا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن تاحال کوئی اطلاع موصول نہیں ہو رہی۔ اب سے کچھ دیر قبل ہی معلوم ہوا ہے کہ اسلام آباد میں FIR درج کر لی گئی ہے متی اللہ جان کے اغوا کے حوالے سے، اور اسی طرح مختلف جو حکومتی جو نمائندے ہیں ان کی جانب سے بھی اس معاملے کی نہ صرف مذمت کی گئی ہے بلکہ